السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دوستوں، فرینڈز، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ موضوع میں جانے سے پہلے ایک شعر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد۔ محترم دوستوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہم دعویٰ کا کام کیسے کریں۔ دعویٰ کا کام کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے ڈیٹیل میں بتایا دعویٰ کہتے کسے ہیں، اس سے پہلی والی ویڈیو میں دعویٰ کسے کہتے ہیں، آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں کیسے ہیں۔ تو اس سلسلے میں رہنمائیاں ہیں، کچھ اصول ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے دعوت کا کام کرنے میں۔ ایک اصول تو خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ نحل میں آیت نمبر 125 میں اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندھا دھند، بغیر کچھ جانے ہوئے، بغیر کچھ سمجھے ہوئے دعوت کا کام نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس کے پاس یہ دعوت لے کر جا رہے ہیں، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کے انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے، وہ کس سطح سے سمجھتا ہے، اس کے سمجھنے کی سطح کیا ہے۔ دوسرا جو مطلب ہے حکمت کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کا لیول دیکھ کے بات کریں اور موقع محل دیکھ کر بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمدہ نصیحت کی بات ہے، تو عمدہ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے انداز میں دعوت دیں کہ سامنے والے کو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ سپیریئر ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ گنہگار نہیں ہیں، بلکہ آپ اس طرح سے دعوت دیں کہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ مجھے گناہوں کی دلدل سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مطلب لکھے گئے ہیں۔ تو جب ہم دعوت دیں تو پوری حکمت کے ساتھ، پوری نالج کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ دعوت دیں۔ دوسری بات کہ ہمیں دعویٰ کا کام کیسے کرنا چاہیے۔ تو دعویٰ کے کام کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہت اچھا بنانا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تلواروں سے پھیلا، اور بھی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، لیکن اگر ہم صحیح طور پہ اسلام کی اسٹڈی کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے گڈ کیریکٹر سے جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے، اسی کی ضرورت آج بھی ہے۔ آج تھیوریٹیکل دعویٰ سے زیادہ پریکٹیکلی دعویٰ کی ضرورت ہے۔ تو دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، یہ دعویٰ کا کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تیسری بات کہ ہم دعویٰ کا کام کیسے کریں۔ اس آگے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ اپنی ذمہ داری پر اور اپنے بہاف پہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ دعویٰ کے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے مسلمان کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس تنظیم سے، جس آرگنائزیشن سے، یا جس گروپ سے، یا جس بھی پلیٹ فارم سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے بجائے ہم اسلام کو ریپرزینٹ کریں۔ ہم اپنی تنظیم کو جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اپنے گروپ کو جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اپنی آرگنائزیشن کو یا اپنے پلیٹ فارم کو ریپرزینٹ کرنے کے بجائے صرف اور صرف اسلام کو ریپرزینٹ کریں۔ اور چوتھی بات کہ جو جس بھی تنظیم سے جڑا ہوا ہے، جو جس آرگنائزیشن سے جڑا ہوا ہے، جو جس گروپ سے جڑا ہوا ہے، وہ دوسرے کا احترام کرے، کیونکہ ہم ویسے ہی بہت بکھرے ہوئے ہیں، ہم ویسے ہی بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا مقصد ایک ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی، جب ہمارا موٹیو ایک ہے کہ کس طریقے سے اسلام پوری دنیا میں عام ہو جائے، اور یہی کام ہم کر رہے ہیں، تو جو لوگ بھی جس بھی آرگنائزیشن سے، تنظیم سے، گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آپس میں احترام کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارا شعر کہا، کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہر تنظیم کا مقصد ایک ہے کہ بھئی اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے، اسلام پوری دنیا میں عام ہو جائے، ہر تنظیم کا یہ مقصد ہے، لیکن ہم دور دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قریب آئیں، کیونکہ ہمارے دور جانے سے کہیں نہ کہیں اسلام میں پھوٹ پڑ رہی ہے،
اسلام مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے، جیسے کہ صحابہ کا طرز عمل تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. ایک سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. آگے انہوں نے ایک بات اور کہی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. آج ہم اسی سے دوچار ہیں، آج ہمیں یہ مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ہم ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم ان سب چیزوں کو، جو نیچے کی چیزیں ہیں، سطحی چیزیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اسلام کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آئیں. تو جو ہم نے آپ کے سامنے 2 پوائنٹ ذکر کیے کہ ہم جس آرگنائزیشن سے، جس تنظیم سے، جس گروپ سے جڑ کر دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے بجائے صرف اور صرف اسلام کو ریپرزینٹ کریں. اور جو لوگ بھی اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، ان سب کا ہمیں احترام کرنا ہے، کیونکہ ہم سب کا مقصد صرف ایک ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے دوسرے شعر میں اس کو بیان کیا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ہمارا مقصد ہے. تو مقصد ایک ہے ہمارے، تو ہم ایک جگہ آ جائیں، یا کم سے کم آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے لگیں. اگلی جو بات یا اگلا جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں دعویٰ کا کام کیسے کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں یہ بات بڑے غور کرنے کی ہے کہ ہم مسلمان اپنی جو سیلف، ہماری جو زندگی ہے، اس سے تھوڑا سا نکل کر اپنے آس پاس کے ماحول پہ ذرا نظریں دوڑائیں. ہم سوشل ورکنگ میں، سماج سیوا میں آگے بڑھیں اور بغیر کسی تفریق کے صرف انسانیت کے بنیاد پر تمام انسانوں کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ میں آئیں. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ہم دعویٰ کا کام کیوں کریں، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، سولوشن فار ہیومینٹی. ہمیں یہی کرنا ہے. تو ہم اپنے نجی زندگی سے، اپنے عیش و عشرت کی زندگی سے تھوڑا سا باہر نکل کر سوشل ورکنگ میں، سماج سیوا میں، اور صرف ایک انسان سے انسان ہونے کے ناطے، اس کے ہیومن بینگ ہونے کے ناطے اس سے محبت کریں اور اس کے دکھ درد میں ساتھ دیں اور اس کے ہر پریشانی میں ہم ساتھ دیں. جیسے کہ ڈاکٹر سے اگر ہم بات کریں، ہم جس جگہ بھی ہیں، ہم جس پوزیشن پہ ہیں، ہم جس جگہ ہیں، ہم جس فیکلٹی میں، جس شعبے میں ہیں، ہم دعویٰ کا کام کریں. ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ڈاکٹرز کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسے انٹیریئر اور ایسے چھوٹے علاقے میں جا کے کیمپ لگائیں جہاں لوگوں کو میڈیکل جو چیزیں ہیں، جو میڈیکل خدمات ہیں، وہ نہیں مل پاتی ہیں. تو کم از کم وہ چیریٹی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے فری آف کاسٹ ایک دن کام کر سکتے ہیں. یہ بھی اسلام کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے. ایڈوکیٹس کوئی کیس تو ایک ایسا لیں جس میں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور صرف مدد کی نیت سے وہ کیس لڑیں. بزنس مین بھی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. وہ اپنے روزگار کو، جس پوزیشن پہ اللہ نے ان کو پہنچایا ہے، وہ لوگوں کو روزگار دیں اور ہر کسی کے کام میں وہ آ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. یہ موٹی موٹی ہم نے 2-3 آپ کو مثالیں دی کہ ہم جس پلیٹ فارم پہ ہیں، جس جگہ پر ہیں، ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں. ہم اپنے آفس میں ہیں، ہم ورک شاپ میں ہیں، ہم ہاسپٹل میں ہیں، ہم کسی بھی جگہ پر ہیں، فیکلٹی میں ہیں، کلاس میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، ہم دعویٰ کا کام پیش کر سکتے ہیں. اپنے گڈ کریکٹر کے ذریعے سے، اپنے پریکٹیکل دعویٰ کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر یہ چوطرفہ ہم نے جال بنایا کہ بزنس کے طریقے سے بھی دعویٰ، ڈاکٹرز بھی یہی کام کر رہے ہوں، ایڈوکیٹس بھی یہی کام کر رہے ہوں، اور جو جس پوزیشن پر ہے، جس فیکلٹی میں ہو، اس جگہ سے اس کا جو دماغ ہو، جو اس کا جو مقصد ہو، وہ صرف ہو دین کی بلندی، میں نہیں مانتا کہ اسلام کی یہ دعوت لوگوں میں عام نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اصل میں ہم نے ابھی تک ریپرزینٹ ہی نہیں کیا ہے. اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنی تنظیموں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دعویٰ کا ایک ایسا جال بنائیے تاکہ جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو بدلتا ہوا جو رخ ہے دنیا کا، اس میں ہم کہیں کھو نہ جائیں. جیسا کہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کیا تھا،
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ہمیں اپنا وجود باقی رکھنا ہے، کیونکہ ہم بہت ایک اسپیشل قوم ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مقصد دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو چند پوائنٹ بتایا کہ کیسے کریں۔ ہم جس فیکلٹی میں، جس جگہ ہیں اور جس پوزیشن پہ ہیں، ہم اس پوزیشن سے اسلام کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اس کے نتائج، بہترین نتائج ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کام کو صحیح طور پر کرنے کی، اور ہم نے اس کے سارے ریزنز بھی بتا دیے کہ ہمیں کیوں کرنا ہے۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے اس کے ریزن بھی بتائے ہیں۔ اگر جس نے یہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو اس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔